السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں جنت کا ایک دروازہ ان کے سامنے کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، آؤ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وہ غمگین اور پریشان حالت میں دروازے کی طرف جائیں گے، اور جب دروازے کے پاس پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا دروازہ ان کے سامنے کھولا جائے گا اور آواز دی جائے گی، آؤ آؤ، یہ پریشانی کی حالت میں اس طرف جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ بالآخر جنت کا ایک اور دروازہ کھلے گا اور انہیں بلایا جائے گا، لیکن وہ مایوسی کی وجہ سے دروازے کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی ذرا سوچیں کہ کس قدر قیامت والے دن ہولناکی کا عالم ہوگا۔ ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی، اور انسان کس قدر خوفزدہ ہوگا۔ وہ اپنے انجام کو لے کر خوفزدہ ہوگا کہ آیا اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اور وہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرے گا تو مطمئن ہو جائے گا کہ وہ جنت ہی میں جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ان کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت ملتے ملتے رہ جائے گی اور اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ہمارا کیا عالم ہے کہ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ہم مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کسی کا رنگ کالا ہے یا اس کے ناک کا یا آنکھوں کا یا اس کے کپڑوں کا یا اور طرح سے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا پیارا ہے، اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے کس قدر اس نے سبقت اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ یہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو کہ قیامت والے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔